بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ سمجھنے والوں اور باقاعدہ مراقبہ کرنے والوں کو خوش آمدید۔ مراقبہ کرنے والے ایک بھائی لکھتے ہیں، میں ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر ہوں۔ میری عمر 65 سال ہے۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 15 منٹ تک مراقبہ کرتا ہوں۔ خواب میں دیکھا کہ میرے لڑکے کی شادی اس کی بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری جگہ ہو رہی ہے، اور لڑکے کی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ دوسری شادی کے سلسلے میں شریک ہے۔ تعبیر: آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنا وعدہ پورا کریں، ضمیر کی آواز کو سنیں، ورنہ دماغ خلفشار میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک اور بھائی لکھتے ہیں، رات مراقبے کے بعد جب سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے برابر والے گھر میں بہت تیز آگ لگ رہی ہے، اور یہ آگ پھیلتے پھیلتے ہمارے گھر تک پہنچ گئی، اور گھر کا ایک حصہ اس کی زد میں آ گیا ہے۔ میں بجائے آگ بجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آگ اور تیز ہو جائے۔ میرے ابا نے مجھ سے کہا، آگ تیز مت کرو ورنہ چھت گر جائے گی اور چھت کے اوپر رکھا ہوا سامان برباد ہو جائے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تعبیر: یہ خواب انتباہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواب دیکھنے والے صاحب کے لیے ضروری ہے کہ گزشتہ ایسے طرز عمل کا جو ان کو کاروبار میں پیش آیا ہے اور جن پر ان کا غلط اصرار ہے، بغور مطالعہ کریں اور اپنی روش تبدیل کریں۔ ایک بہن لکھتی ہیں، میں اکثر مراقبہ کر کے سوتی ہوں۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری 4 سالہ بچی ہے۔ میری بھابھی کہہ رہی ہے کہ اس کو مارو، یہ خوبصورت نہیں ہے۔ میں اپنی بچی کے ہاتھ پکڑ لیتی ہوں، بھابھی اس کے ہاتھ کاٹ دیتی ہیں، بعد میں اس کے بازو بھی کاٹ دیتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی ہوں تو اس کے بازو ٹھیک ہیں، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں تیسری انگلی اور صرف انگوٹھا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں نے کتنا برا کیا ہے کہ خود پاس بیٹھ کر اپنی بچی کے ہاتھ کٹوا دیے ہیں۔ تعبیر: غیبت بات بے بات غصے کے نقوش خواب میں دکھائے گئے ہیں۔ لاشعور نے بہت سخت احتجاج کیا ہے۔ لاشعور کی رہنمائی قبول نہیں کی گئی تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ ایک اور بھائی لکھتے ہیں، پچھلے ہفتے سے میں نے صبح فجر کے وقت مراقبہ شروع کر دیا ہے۔ پرسوں رات خواب میں دیکھا کہ میں کراچی جا رہا ہوں۔ راستے میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو میرے جسم پر بہت سی چھریاں مارتے ہیں۔ میں لہو لہان ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کسی جگہ بند کر دیا۔ جب انہوں نے مجھے چھریاں ماری، میں نے بہت شور مچایا، بہت رویا۔ روتے وقت آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ جس جگہ میں چھپا ہوا تھا اس جگہ ایک اور آدمی بھی تھا جو بچ گیا تھا۔ دوسرے آدمی نے ایک خچر ذبح کیا، وہ میرے ہاتھوں میں گوشت دیتا رہا۔ پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس میں ریچھ، شیر، چیتے اور کتے ہیں جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن میں بھاگ کر ان سے آگے نکل گیا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ جب زمین پر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے پیچھے کوئی جانور نہیں ہے، لیکن میں جب ایک کانٹے دار درخت پر چڑھتا ہوں تو پیچھے بہت بڑا ریچھ آ جاتا ہے جو میرے دوبارہ نیچے اترنے کا انتظار کرتا ہے۔ میں چوٹی پر چڑھتا ہوں تو مجھے ایک ہاتھی نظر آتا ہے۔ دوبارہ زمین پر دیکھا تو ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر ہاتھی بھاگ گیا، لیکن ریچھ کھڑا رہا۔ میں نیچے اتر کر تیز دھار لوہا کاٹنے والی چھری لے کر ریچھ پر مارنے لگتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں واپس ملتان آ جاتا ہوں۔ تعبیر: خواب کے سارے خاکے ذہنی انتشار، عدم تحفظ، بے شمار الجھنیں اور صحت کی خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں۔
یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے عمل میں آئی ہیں کہ صاحب خواب بہت زیادہ جذباتی ہیں، زندگی میں توازن نہیں ہے، کھانے پینے میں بے احتیاطی کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ ایک اور بہن لکھتی ہیں، میں تقریباً روز باقاعدگی سے مراقبہ کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ ناغہ نہ ہو۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھا کہ رات کا وقت ہے، آسمان ہلکا نیلے رنگ کا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو سفید سفید ستارے نظر آتے ہیں۔ ستاروں کے بیچ ایک بہت بڑا چاند ہے۔ چاند کے قریب ایک چھوٹی سی پری ستاروں بھرے کپڑے پہنے موجود ہے۔ اس کے سر پر ستاروں سے بنا ہوا تاج ہے اور ہاتھ میں سفید چھڑی ہے۔ اس چھڑی کے اوپر بھی ستارے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ تعبیر: بچپن سے آپ کو سوچنے کی عادت ہے، اس عادت کی وجہ سے آپ بہت زیادہ زود حس ہو گئی ہیں۔ نتیجے میں آپ کے اوپر ناخوش رہنے کی کیفیت مسلط رہتی ہے، زندگی دکھوں کا بوجھ لگتی ہے۔ طبیعت جب بہت بوجھل ہو گئی اور اعصاب مضمحل ہونے لگے تو اس نے اعصاب کے اوپر تھکان دور کرنے کے لیے آپ کو خواب میں یہ سب کچھ دکھا دیا تاکہ طبیعت ہلکی ہو جائے۔ خواب میں جس قسم کی لاشعوری تحریکات موجود ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب آپ نے کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ خواب میں مراقبے سے متعلق کوئی کیفیت نظر نہیں آئی۔ ایک اور بھائی لکھتے ہیں، جب سے مراقبہ کرنا شروع کیا ہے، خواب میں مندرجہ ذیل اشکال بار بار دیکھتا ہوں۔ جب بھی دیکھتا ہوں ڈر اور خوف مجھ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ شکلیں کبھی کبھی درخت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ شکل نمبر 1، شکل نمبر 2، شکل نمبر 3۔ تعبیر: تینوں شکلیں ان قریبی دوستوں کے روپ ہیں جو شیر و شکر رہتے ہیں۔ ملنا جلنا ان سے یا تو روز رہتا ہے یا ہفتے میں کئی بار۔ ان دوستوں کی تعداد 6 یا 7 ہے۔ 3 دوست سیدھے سادے اور مرنجا مرنج ہیں، لیکن باقی 3 یا 4 دوست غلط مشورے دینے والے، غلط راستوں پر ڈالنے والے اور خطرات میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ مشورہ: غلط مشورہ دینے والے لوگوں کی باتوں کو سمجھنا اور متنبع رہنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کیا گیا تو خدا نخواستہ خطرہ پیش آ سکتا ہے۔